أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ شرح السنہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی عظیم الشان تالیف اور اس کا مسئلہ نمبر 97 اس کا ابتدائی حصہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ میں جلدی میں اسے دہرا دیتا ہوں اور پھر ہم اس حصے سے آغاز کریں گے جو ہم نے ابھی تک نہیں پڑھا۔ چنانچہ مسئلہ نمبر 97 میں امام بربہاری کہتے ہیں وقال بعض العلماء، کچھ علماء کرام کا یہ کہنا ہے، منہم احمد بن حنبل، ان علماء کرام میں سے ایک امام احمد بن حنبل ہیں۔ کیا کہنا ہے کہ الجہمی کافر، کہ جہمی کافر ہے، لیس من اہل القبلہ، وہ اہل قبلہ میں سے نہیں ہے، یعنی کہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ حلال الدم، اس کا خون حلال ہے، یعنی کہ وہ مرتد ہے اور وقت کی حکومت کو چاہیے کہ اسے توبہ کا موقع دے، توبہ کر لے تو ٹھیک، ورنہ اسے قتل کر دیا جائے۔ لا یرث، اس کا کوئی وارث نہیں بنے گا، یعنی کہ اس کا بیٹا، اس کا والد اس کا وارث نہیں بنے گا، کیونکہ وہ جہمی ہونے کی وجہ سے کافر ہے اور بیٹا جہمی نہیں ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اس کا باپ جہمی نہیں ہے تو وہ مسلمان ہے، اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا۔ ولا یورث، معذرت کے ساتھ لا یرث کا معنی کہ وہ وارث نہیں ہوگا۔ لا یرث پہلے لفظ کا معنی ہے کہ یہ وارث نہیں ہوگا، کس کا؟ اپنے باپ کا۔ اس کا باپ فوت ہو جائے تو یہ اس کا وارث نہیں بنے گا، کیونکہ باپ مسلمان ہے اور یہ جہمی ہونے کی وجہ سے کافر ہے۔ اس کا بیٹا فوت ہو جائے، یہ اس کا وارث نہیں بنے گا، کیوں؟ کیونکہ بیٹا مسلمان ہے اور یہ جہمی ہے اور یہ کافر ہے۔ ولا یورث، اور نہ اس کا کوئی اور وارث بنے گا، یعنی کہ یہ جہمی ہے اور جہمی ہونے کی وجہ سے کافر ہے، تو اس کا بیٹا چونکہ جہمی نہیں ہے، وہ مسلمان ہے، تو وہ اس کا وارث نہیں بنے گا۔ اور یہی صورتحال اس کے دیگر رشتہ داروں کی ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ کافر کیوں ہے؟ کفر کا فتویٰ کیوں لگ گیا؟ مرتد ہونے کا فتویٰ کیوں لگ گیا؟ یہ فتویٰ کیسے مل گیا کہ اس کو قتل کیا جا سکتا ہے؟ یہ فتویٰ کیسے مل گیا کہ یہ کسی مسلمان کا وارث نہیں بنے گا اور مسلمان اس کے وارث نہیں بنیں گے؟ تو اس کے لیے تقریباً 16 کے قریب اسباب ذکر کیے ہیں امام بربہاری نے، یعنی کہ کفر کا فتویٰ کیوں لگا ہے، اس کے تقریباً 16 اسباب ذکر کیے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں 16 اصول ان کے ذکر کیے ہیں جن کی وجہ سے ان پہ کفر کا فتویٰ لگتا ہے۔ نمبر 1، لأنه قال لا جمعة ولا جماعة ولا عیدین ولا صدقہ، کیونکہ جہمی کا یہ کہنا ہے، جہمی یہ کہتا ہے کہ نہ کوئی نماز جمعہ ہے اور نہ کوئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے
اور نہ ہی کوئی عید کی نماز ہے اور نہ ہی زکوٰۃ واجب ہے۔ اور یہ عقائد کیوں اپنائے ہیں یہ پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ یہ عقائد اس لیے اپنائے ہیں کہ یہ لوگ ایمان کے معاملے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ ایمان نام ہے دل کی معرفت کا۔ دل سے آپ نے پہچان لیا کہ اللہ ہے، دل نے آپ کے مان لیا پہچان لیا کہ فرشتے ہیں، دل نے مان لیا پہچان لیا کہ آخرت واقع ہوگی، یہ سارے امور مان لیے تو آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں، چاہے زبان سے کلمہ نہ پڑھیں، چاہے آپ دین اسلام پہ کچھ بھی عمل نہ کریں۔ اور یہ ان کا یہ موقف بالکل غلط ہے۔ صحیح موقف کون سا ہے؟ جو اہل سنت والجماعت کا ہے، جو اہل حدیث کا ہے، جو سلفیوں کا ہے۔ اور وہ کیا مذہب ہے، کیا موقف ہے؟ کہ ایمان نام ہے دل کی معرفت اور تصدیق کا، کہ دل سے آپ مانتے ہوں، جانتے ہوں کہ اللہ ہے، فرشتے ہیں، آسمان سے کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن۔ دل سے آپ مانتے ہوں کہ آخرت واقع ہوگی، دل سے آپ مانتے ہوں کہ تقدیر ہے۔ نمبر 2، زبان سے اقرار کریں، زبان سے کلمہ پڑھیں، اور تیسرے نمبر پہ اس اسلام پہ عمل کرتے ہوں، چاہے عمل میں تھوڑی بہت کوتاہی ہو لیکن کوشش کرتے ہوں، عمل کرتے ہوں۔ تو یہ ہے ایمان۔ لیکن ان کے ہاں، جہمیوں کے ہاں ایمان کیا ہے؟ دل کی معرفت کا نام ہے۔ تو جب دل کی معرفت کا نام ہے تو پھر جمعہ کی نماز پڑھنے والا نہ پڑھنے والا دونوں ایمان کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں، گناہ نقصان نہیں دیں گے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا نہ پڑھنے والا دونوں پکے سچے مسلمان ہیں ان کے نزدیک۔ عید الفطر کی نماز پڑھنے والا نہ پڑھنے والا، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے والا نہ پڑھنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا نہ ادا کرنے والا، یہ سب ایک جیسے ہیں، کامل مومن ہیں۔ اور جو انکار کرے پھر نماز جمعہ کے وجوب کا، جو انکار کر دے نماز عید کا، جو انکار کر دے نماز عید الاضحیٰ کا، جو انکار کر دے زکوٰۃ کے واجب ہونے کا، تو ظاہر ہے کہ اسے مسلمان کہنا پھر ممکن نہیں ہے۔ دوسرا سبب جس کی وجہ سے ان پہ کفر کا فتویٰ لگایا گیا، وقالوا ان من لم یقل القرآن مخلوق فہو کافر، کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو یہ نہ کہے کہ قرآن مخلوق ہے وہ کافر ہے۔ یعنی کہ ان کا عقیدہ کیا؟ قرآن مخلوق ہے۔ اب جو قرآن کو مخلوق نہ مانے وہ ان کے نزدیک کافر ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو کسی کو کافر کہے وہ خود کافر ہے، اگر وہ کافر نہ ہوا جس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ اب یہ لوگوں کے فتویٰ لگاتے ہیں کفر کا کس وجہ سے؟ کہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق نہیں بلکہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اب یہ ان کو کافر کہتے ہیں، وہ تو کافر نہیں ہے، وہ تو بالکل ٹھیک ہے، تو پھر کفر کا فتویٰ خود ان کی طرف واپس آئے گا۔ تیسرا سبب جس کی وجہ سے کفر کا فتویٰ لگا، وَاسْتَحَلُّ السَّيْفَ عَلَىٰ أُمَّةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تلوار چلانے کو حلال جانا، درست جانا۔ مثال کے طور پہ جنہوں نے ان کے عقائد نہیں اپنائے، انہوں نے ان کے قتل کو درست جانا، جبکہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، وہ سبب جس کی وجہ سے ان پہ کفر کا فتویٰ لگا، وَخَالَفُوا مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ، انہوں نے مخالفت کی ان کی جو ان سے پہلے تھے، یعنی کہ سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، جن کو نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، یعنی کہ صحابہ کرام، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے ان کے تابعین، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے ان کے تبع تابعین، انہوں نے ان کی مخالفت کی۔ اب جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین تینوں کی مخالفت کرے وہ پھر اس کا مطلب یہ کہ درست دین کے اوپر نہیں ہے۔ نمبر 5، وہ سبب جس کی وجہ سے ان پہ کفر کا فتویٰ لگا، وَامْتَحَنُوا النَّاسَ بِشَيْءٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا أحد من اصحابہ، انہوں نے لوگوں کو آزمائش میں ڈالا، امتحان میں ڈالا ایک ایسی چیز کے ساتھ جس میں نہ اللہ کے رسول نے کلام کیا
اور نہ آپ کے صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے کلام کیا۔ مثال کے طور پہ خلق قرآن، یہ کہ جن جن علماء نے قرآن کریم کو مخلوق نہیں مانا ان کو ان کے ذریعے سزائیں دی گئیں، جیلوں میں ڈالا گیا، قتل کیا گیا، کوڑے مارے گئے، اور ان میں سے ایک کون ہے؟ امام احمد بن حنبل۔ تو انہیں لوگوں کو آزمائش میں ڈالا، فتنے میں ڈالا، ایک ایسے مسئلے میں جس کے بارے میں نہ اللہ کے رسول نے کلام کیا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے۔ کیا اللہ کے رسول نے کبھی قرآن کو مخلوق قرار دیا تھا؟ بالکل بھی نہیں۔ اور انہوں نے اس گمراہی کو اتنا بڑا مسئلہ بنایا کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا اور انہیں قتل کروایا۔ اس کے بعد ہمارا آج کا سبق اب شروع ہوتا ہے، آج کا درس۔ اور یہ آج کا درس جو ہے یہ کیا بنے گا؟ یہ سبب نمبر 6 جس کی وجہ سے جہمیوں پہ علماء کرام نے کفر کا فتویٰ لگایا۔ وَأَرَادُوا تَعْطِيلَ الْمَسَاجِدِ وَالْجَوَامِعِ، کہ انہوں نے مساجد اور جوامع کو اجاڑنا چاہا، معطل کرنا چاہا، بے آباد کرنا چاہا۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے گھروں کو آباد کرے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ سورہ توبہ ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد وہ کرتے ہیں جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، جو نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں، جو ایک اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور فرمایا یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ انہوں نے اللہ کے گھروں کو اجاڑنا چاہا۔ کیسے؟ جب انہوں نے مان لیا کہ ایمان نام ہے کس چیز کا؟ ایمان نام ہے کس کا؟ دل کی معرفت کا۔ اب جو دل میں پہچان لے کہ دین اسلام سچا ہے وہ کیا ہو گیا؟ ان کے نزدیک مسلمان۔ تو ان کے مطابق تو اگرچہ وہ منہ سے نہیں کہتے لیکن نتیجہ یہی نکلتا ہے ان کے موقف کا۔ ان کے موقف کے نتیجہ یہ نکلا کہ فرعون مسلمان ہے، جو کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں، وہ ان کے مطابق کیا ہوا؟ مسلمان، مومن۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل میں، شاید آیت کا نمبر میں نے نوٹ کیا ہو، جی ہاں، یعنی آیت کا نمبر میں نوٹ نہیں کر سکا، کہ لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر۔ سورہ بنی اسرائیل کا آخری صفحہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں فرعون کو مخاطب کر کے کہ میرے اوپر اللہ نے 9 نشانیاں اتاری، 9 معجزات دیے جو میری صداقت کے لیے، میرے سچے ہونے کی دلیل کے طور پہ کافی ہیں۔ جو ان 9 معجزات پہ غور کرے گا اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ میں اللہ کا سچا نبی و رسول ہوں، اور تو ان کا انکار کر رہا ہے، تو ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ فرمایا لقد علمت، تجھے یہ بات معلوم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کیا کہہ رہے ہیں؟ تجھے یہ بات معلوم ہے کہ ما انزل هؤلاء، کہ یہ معجزات نہیں اتارے، یہ نشانیاں نہیں اتاری، الا رب السماوات والارض، مگر اس ذات نے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، جو تمام زمینوں کا بھی رب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں فرعون سے کہ تو جانتا ہے کہ نشانیاں اتارنے والا وہ ہے جو آسمان و زمین کا۔ اس کا مطلب ہے کہ فرعون کو بھی معرفت تھی، وہ بھی جانتا تھا کہ اصل کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ معجزات اتارنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ آسمانوں کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ زمین کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو پھر ان کے لحاظ سے تو فرعون بھی کیا ہوا؟ مسلمان ہوا، مومن ہوا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک سب لوگ کیا ہوئے جو دین اسلام کو سچا اپنے دل میں جانتے اور مانتے ہیں، اللہ کے وجود پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو معبود مانتے ہیں، اللہ کو رب مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں دل میں، چاہے زبان سے نہ مانیں، وہ ان کے نزدیک کیا ہوئے؟ مومن۔ تو یہ سارے اہل ایمان کیا ہو گئے؟ کامل ایمان والے۔ گناہ ان کو نقصان نہیں دیتے، نافرمانی ان کو نقصان نہیں دیتی۔ تو ان کے موقف کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھنے والا نہ پڑھنے والا برابر ہے، جمعہ کی نماز پڑھنے والا نہ پڑھنے والا کیا ہے؟ برابر ہیں۔
تو لوگوں کو کیا ترغیب ملی کہ مسجد میں جائیں یا نہ جائیں؟ ترغیب یہ ملی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کامل مومن ہیں، گھر میں بیٹھے ہی مومن ہیں آپ۔ تو یہ عقیدہ اختیار کر کے انہوں نے مسجدوں کو اور جوامع کو اجاڑنا چاہا۔ جوامع کیا چیز ہوتی ہے جی؟ جوامع جمع ہے جامع کی۔ جامع اس مسجد کو کہتے ہیں جس میں نماز جمعہ بھی ادا کی جاتی ہو، اور مسجد ہر مسجد کو کہتے ہیں چاہے اس میں جمعہ ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو۔ تو انہوں نے یہ موقف اپنا کر کہ نماز جمعہ واجب نہیں ہے، جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کے نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، انہوں نے کیا کرنا چاہا؟ مساجد اور جوامع کو اجاڑنا چاہا، انہیں برباد کرنا چاہا، انہیں ویران کرنا چاہا۔ اور جو مساجد اور جوامع کو آباد کرنے کی نیت کر لے وہ کیا ہوتا ہے؟ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نمبر 7 جس کی وجہ سے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا کہ وَأَوْهَنُ الْإِسْلَامِ، انہوں نے دین اسلام کو کمزور کر کے رکھ دیا۔ مسلمان کا کیا کام ہے؟ اپنے دین کی مدد کرے، تائید کرے، قوت دے یا اسے کمزور کرے؟ انہوں نے دین اسلام کو کمزور کیا۔ تو دین اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش کرے، اس کے لیے محنت کرے، وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ یہ جو ان کے عقائد تھے، یہ عقائد ایسے ہیں جو دین اسلام کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ وَعَطَّلُوا الْجِهَادَ، اور انہوں نے جہاد کو بھی معطل کر دیا۔ وہ کیسے جی؟ کہ جب ان کے نزدیک فرعون جیسے لوگ بھی کیا ہوئے؟ مسلمان، تو پھر اہل مکہ جو تھے وہ بھی رب کو مانتے تھے، اور وہ بھی دلوں میں ان میں سے اکثر جانتے تھے کہ اللہ کے رسول سچے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے۔ قرآن کو بھی دل میں اللہ کا سچا کلام مانتے تھے، پھر کیا ہوئے؟ وہ بھی مسلمان ہوئے۔ تو جب یہ مسلمان ہوئے تو پھر ان سے جہاد کیوں کیا جائے؟ ان سے لڑائی کیوں لڑی جائے؟ تو ان کے موقف کا نتیجہ یہ نکلا کہ جہاد بھی ختم۔ وَعَطَّلُوا الْجِهَادَ، انہوں نے جہاد کو معطل کر دیا۔ نمبر 8 وَعَمِلُوا فِي الْفُرْقَةِ، اور انہوں نے محنت کی، کوشش کی، کس کی؟ امت میں تفریق ڈالنے کی، امت کو گروہوں میں تقسیم کرنے کی۔ جب انہوں نے یہ عقائد اپنا لیے، اب ظاہر ہے سارے مسلمان ہی غلط عقائد نہیں اپنائیں گے، تو مسلمان تقسیم ہوں گے نا، کئی گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ جب کہ اللہ تعالی نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ اللہ نے حکم دیا کہ مسلمان ایک ہو کر رہیں۔ اور یہاں پہ میں امام طحاوی کا عقیدہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یہ میرے پاس ہے شرح عقیدہ طحاویہ۔ کئی دفعہ گزارش کر چکا ہوں کہ امام طحاوی بہت بڑے امام گزرے ہیں، اور انہوں نے یہ عقیدہ لکھا، اور ایک اور امام نے بعد میں آ کے اس کی شرح اور وضاحت بھی لکھی۔ تو امام طحاوی کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے، اہل حدیث کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے کہ وَنَرَى الْجَمَاعَةَ حَقًّا وَصَوَابًا وَالْفُرْقَةَ زَيْغًا وَعَذَابًا، کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک ہو کر رہنا، متحد ہو کر رہنا، مسلمان حکمران کے ساتھ جڑ کر رہنا، یہ حق ہے، یہ درست ہے، اور امت میں تفریق کرنا، امت کو تقسیم کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ انحراف ہے، یہ ٹیڑھے راستے پہ چلنا ہے، اور یہ عذاب ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ امت میں جو اختلاف ہے یہ رحمت نہیں ہے۔ لوگ یہ من گھڑت روایت بیان کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا اختلاف امتی رحمہ، کہ میری امت میں جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ رحمت ہے۔ نہیں، اختلاف کیا ہے؟ یہ رحمت نہیں ہوتا، اختلاف امام طحاوی کہہ رہے ہیں یہ عذاب ہوا کرتا ہے۔ اور قرآن سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ سورہ ہود
آیت نمبر 118 119 118 119 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لوگ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مذمت کے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اختلاف میں رہیں گے، إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، اختلاف سے کون بچے گا؟ جس پہ رب کی رحمت ہوگی۔ تو رب کی رحمت کس پہ ہوتی ہے؟ جو اختلاف میں واقع ہو یا اختلاف سے دور ہو؟ جو اختلاف سے دور ہو اس کے اوپر رب کی رحمت ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 103 میں 103 وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تقسیم ہونے سے بچو۔ یہ آیات جو میں پڑھ رہا ہوں یہ امام طحاوی نے نہیں لکھی، یہ جس امام نے امام طحاوی والے عقیدے کی شرح لکھی ہے، وضاحت لکھی ہے، یہ ان کی طرف سے ہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ امام ابن ابی العز الحنفی۔ تو یہاں پہ امام طحاوی کیا بیان کر رہے ہیں کہ وَعَامِلُوا فِي الْفُرْقَةِ، ان لوگوں نے، ان جہمیوں نے امت میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی، امت کو تقسیم کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ 8واں سبب ہے جس کی وجہ سے ان پہ کفر کے فتوے لگے۔ نمبر 9 وَخَالَفُوا الْآثَارَ، اور انہوں نے آثار کی مخالفت کی۔ آثار کیا؟ قرآن کریم کی آیات۔ آثار کیا؟ نبی علیہ السلام کی احادیث۔ آثار کیا؟ صحابہ کرام کے اقوال۔ یہاں پہ میں پھر ایک دفعہ آپ کو لے کر چلوں گا امام طحاوی کی طرف۔ تو عقیدے کی بڑی اہم کتاب ہے اور اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے باقاعدہ۔ یہاں پہ کیا کہا ہے امام بربہاری نے کہ جہمی جو ہیں ان کے کفر کے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے کہ انہوں نے آثار کی مخالفت کی، احادیث کی مخالفت کی۔ اور اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کون؟ امام ابن ابی العز الحنفی۔ کیا کہتے ہیں؟ وطریق اہل السنہ، اور یہ الفاظ جو میں بیان کر رہا ہوں امام طحاوی کے نہیں ہیں، کن کے؟ امام ابن ابی العز الحنفی کے۔ کہتے ہیں اہل سنت کا منہج کیا ہے، ان کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ یعدلوا عن النص الصحیح، کہ صحیح حدیث مل جائے تو وہ اس سے اعراض نہیں کرتے۔ ولا یعارضوا بمعقول ولا قول فلان کما اشار الیہ الشیخ، اور اہل سنت جو ہیں وہ مخالفت نہیں کرتے کسی صحیح حدیث کی اپنی عقل کے ساتھ اور نہ کسی بڑے کے قول کے ساتھ، حدیث کے مقابلے میں بڑے کا قول پیش نہیں کرتے۔ پھر کہتے ہیں جیسا کہ امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام حمیدی سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس تھے، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے ان سے کوئی مسئلہ پوچھا، تو امام شافعی نے کہا کہ قضا فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا و قضا، اس مسئلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ یہ ہے، جو تم مسئلہ دریافت کر رہے ہو اس کا جواب اللہ کے رسول کی احادیث سے یوں ملتا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا امام شافعی سے ما تقول انت، آپ کا کیا موقف ہے؟ امام شافعی نے کیا جواب دیا تھا حدیث سے، وہ کیا کہہ رہے آگے سے امام شافعی سے، آپ کا کیا موقف ہے؟
فقال، تو امام شافعی نے کہا سبحان اللہ ترانی فی کنیسہ، مجھے تمہارے اوپر تعجب ہے، کیا تم مجھے ایک چرچ میں دیکھ رہے ہو؟ میں کوئی عیسائی ہوں کہ مجھ سے کہہ رہے ہو حدیث کے بعد بھی کہ تمہارا موقف کیا ہوگا؟ یعنی کہ ظاہر ہے میرا وہی موقف ہوگا جو حدیث میں آ گیا. میں کوئی عیسائی تھوڑا ہوں کہ حدیث کچھ اور کہہ رہی ہوگی میں کچھ اور کہوں گا. پھر کہا ترانی فی بیعۃ، کیا مجھے یہودیوں کی عبادت خانے میں دیکھ رہے ہو؟ کیا میں کوئی یہودی ہوں؟ پھر کہا اقول لک قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانت تقول ما تقول انت، میں کہہ رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے یوں کہا اور تو آگے سے کہہ رہا ہے کہ آپ کا کیا موقف ہے؟ اور عام طور پہ وہ لوگ جنہوں نے احادیث کی مخالفت کی، احادیث کو رد کیا، احادیث کو مسترد کیا، احادیث کو ریجیکٹ کیا، وہ بہانے کیا لگاتے ہیں؟ ایک بڑا بہانہ ان کا کیا ہوتا ہے؟ جی یہ حدیثیں ٹھیک ہیں لیکن یہ خبر واحد ہیں. کیا مطلب؟ یعنی کہ ان کو روایت کرنے والے صحابہ کرام ایک ہے، دو ہیں، تین ہیں، 10 ہیں. ہم تب مانتے جب اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابہ کرام 60-70 ہوتے ہیں، یعنی کہ حدیث متواتر بن جاتی. پھر تابعین بھی روایت کرنے والے 60-70 ہوتے، تبا تابعین بھی 60-70 ہوتے. تو یہاں پہ امام ابن ابی العز الحنفی کہتے ہیں وخبر الواحدی، اور وہ حدیث جو خبر واحد ہو، اذا تلقت الامت بالقبول، جب امت اسے قبول کر لے، یعنی کہ اسے لے لے، یعنی کہ صحیح حدیث ہو اور امت لے لے، عملا بھی، امت اس پہ عمل شروع کر دے، وتصدیقا لہ، اور امت جو ہے اس کی تصدیق کرے، اس حدیث کو درست جانے، تو یفید العلم الیقینی عند جماہیر الامہ، تو ایسی خبر واحد امت کے عام طور پہ علماء کرام کے نزدیک یقینی علم کا فائدہ دیتی ہے. اس سے ظن کا فائدہ نہیں ملتا، یقین کا فائدہ ملتا ہے، یقین ہو جاتا ہے ایسی حدیث کے اوپر. کہتے ہیں وَهُوَ أَحَدُ قِسْمَيِ الْمُتَوَاتِرِ، یہ بھی متواتر کی 2 اقسام میں سے ایک قسم ہے کہ بظاہر متواتر نہیں ہے لیکن صحیح حدیث امت نے اس کو لے لیا، صحابہ کرام نے لیا، تابعین نے لیا، تبع تابعین نے لیا. تم کون ہوتے ہو آج انکار کرنے والے؟ جب ان لوگوں نے لے لیا، محدثین نے لے لیا، تو یہ کیا بن گئی؟ یہ بھی متواتر کی قسم بن گئی ہے. وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ سَلَفِ الْأُمَّةِ فِي ذَلِكَ نِزَاعٌ، اور اس مسئلے میں امت کے سلف کے مابین کوئی اختلاف نہیں تھا. پھر مثال دیتے ہیں، جیسا کہ یہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، بخاری کی پہلی حدیث. اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. اگر نماز اللہ کے لیے پڑھیں گے تو اللہ انشاءاللہ قبول کرے گا، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے پڑھیں گے تو کام خراب ہے. تو یہ حدیث اس کو ساری امت نے مانا ہے اور ہے یہ خبر واحد. صرف عمر فاروق اس کو روایت کرتے ہیں، کوئی دوسرا صحابی روایت کرنے والا نہیں ہے اس کو. اور ایسے یہ حدیث لا تنکح المرأۃ علی عمتها ولا علی خالتها، کہ جو آدمی کسی عورت سے شادی کر چکا ہو اب دوسری شادی کرنا چاہتا ہو تو پہلی عورت کی پھوپھی سے اب شادی نہ کرے، پہلی عورت کی بھتیجی سے شادی نہ کرے. اور ایسے ہی پہلی عورت کی خالہ سے شادی نہ کرے، پہلی عورت کی بانجی سے شادی نہ کرے. یعنی کہ اپنے نکاح میں ایک ہی وقت میں پہلی بیوی اور اس کی پھوپھو کو بیوی بنا لینا یہ کام صحیح نہیں ہے. پہلی بیوی اور اس کی بھتیجی کو دوسری بیوی بنا لینا یہ کام ٹھیک نہیں ہے. تو یہ حدیث ہے، یہ بھی خبر واحد ہے اور امت نے اس کو لیا ہے. آگے چل کے امام ابن ابی العز الحنفی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نمائندوں کو بھیجتے ایک ایک کر کے، اور ان کے ساتھ لیٹر بھی بھیجتے، اور لیٹر جانے والا ایک ہی ہوتا. تو کبھی آگے سے کسی نے نہیں کہا کہ ہم اس کو قبول نہیں کرتے کیونکہ یہ خبر واحد ہے.
اچھا اب دیکھیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ہوائی باتیں کر رہے ہیں، جہاں ہم تھے اور چلے گئے کہانی ختم ہوگی، نہیں، یہ عقائد آج بھی موجود ہیں، یہ عقائد آج بھی احادیث کو ریجیکٹ کرنے والے موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ حدیث جس میں آتا ہے کہ شادی شدہ آدمی، یعنی کہ جس کی زندگی میں ایک دفعہ شادی ہوئی، اب اس کی بیوی موجود ہے یا فوت ہو چکی ہے یا طلاق ہو چکی ہے یا جو بھی صورتحال ہے، جس کی ایک دفعہ شادی ہوئی، اب اگر وہ بدکاری کرے گا تو اس کو کیا کرنا ہے؟ سنسار کرنا ہے، پتھر مار مار کے ختم کر دینا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں رجم کرنا۔ اس حدیث کو نہیں مانتے کون؟ جاوید احمد غامدی۔ اور آج ایک دنیا جو ہے اردو بولنے والوں کی جو ہے ان کو سنتی ہے، انہیں پسند کرتی ہے، اور کہتے ہیں جناب یہ ہیں اصل اسکالر، یہ ہے اسلام کا روشن چہرہ پیش کرنے والے، یعنی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیثوں کو مان لے، قرآن کی تمام آیتوں کو مان لے، وہ روشن چہرہ پیش نہیں کر رہا ہے اسلام کا۔ اسلام کا روشن چہرہ کون پیش کر رہا ہے؟ جو چند احادیث کو ماننے سے انکار کر دے۔ دوسری طرف ایک اور مثال لے لیں، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور قیامت کے قریب نزول فرمائیں گے، تشریف لائیں گے، زمین پہ اتریں گے، اس عقیدے کو نہیں مانتے جاوید احمد غامدی کے استاد امین احسن اصلاحی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقائد آج بھی موجود ہیں، نام ان کا جامع نہیں ہے۔ بلکہ مجھے یاد آیا کہ اصلاحی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ علماء کرام تو معتزلہ کو گمراہ قرار دیتے ہیں اور آپ ان کی باتوں کو بڑی آسانی سے لیتے ہیں۔ کہا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے ان سے، بلکہ اگر مجھے کوئی ان میں شمار کرے تو مجھے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد 10واں سبب جس کی وجہ سے جہمیوں کو پہ کفر کا فتویٰ لگا کہ وَتَكَلَّمُوا بِالْمَنْسُوخِ، انہوں نے کلام کیا منسوخ کے ساتھ، یعنی کہ جو آیتیں جو حدیثیں منسوخ ہو گئیں انہیں پیش کیا اور ان پہ اعتماد کیا، حالانکہ وہ تو اللہ تعالی نے منسوخ کر دی ہیں۔ تو یہ بھی گمراہی ہے، یہ بھی کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ یہ منسوخ ہے، یہ کہیں نہیں جی منسوخ نہیں ہے، محکم ہے، قابل عمل ہے۔ وَاحْتَجُّوا بِالْمُتَشَابِهِ، اور انہوں نے متشابہ کو حجت بنایا، دلیل بنایا۔ یہ متشابہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہاں پہ نمبر 1 میں آپ کے سامنے کتاب رکھوں گا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب، نام کیا ہے؟ الرد علی الزنادقہ والجہمیہ فیما شکت فیہ من متشابہ القرآن وتأولتہ علی غیر تعویلی، کہ زندیقوں کا رد، ملحدین کا رد، بے دینوں کا رد اور جہمیوں کا رد۔ کس معاملے میں؟ قرآن کے اس متشابہ کے معاملے میں جس میں انہوں نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا اور جس کی انہوں نے غلط تعویل کی۔ اس کتاب کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، ترجمہ کرنے والے کون ہیں جی؟ فیض اللہ طور، اور نظر ثانی کرنے والے بھی 2 عظیم استاد اور شیخ ہیں۔ یہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ دیکھیے گا، یہ صحیح تصویر جا رہی ہوگی؟ جی یہاں تو صحیح آ رہی ہے جی۔ تو یہ کتاب جو ہے، یہ موضوع کیا ہے؟ قرآن کریم کی وہ آیات جو متشابہ ہیں۔ متشابہ کہتے کس کو ہیں؟ پہلے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس بارے میں قرآن کریم نے کچھ اشارے دیے ہیں۔
یہ میرے پاس فی الحال وہ کتاب ہے جس کا تذکرہ پہلے کئی دفعہ کر چکا ہوں، القواعد التفسیریہ عند الامام القیم الجوزیہ، یعنی کہ میرا اپنا ماسٹر کا تھیسس جو یعنی کہ جس کو اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ نے بعد میں نشر بھی کیا، خود انہوں نے اس کو چھاپا۔ یہ متشابہ کے موضوع میں ذرا دلچسپی لیجئے گا۔ یہ امام ایوب سختیانی تابعی ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، 131 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 131۔ یہ کہتے ہیں لا تلقى احدا من اہل البدع الا وهو يجادلك بالمتشابه من القرآن۔ ہر بدعتی آپ سے بحث و مباحثہ کرے گا اور بحث و مباحثہ میں دلیل کس کو بنائے گا؟ قرآن کریم کی متشابہ آیات کو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں 7 میں هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وخر متشابہات۔ اللہ نے آپ پہ قرآن نازل کیا ہے، اس میں کئی آیتیں محکم ہیں اور کچھ آیتیں متشابہ ہیں۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، انحراف ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ قرآن کریم کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگتے ہیں، انہیں دلیل بناتے ہیں اور ان کے اوپر چلنا چاہتے ہیں، ابتغاء الفتنہ، فتنہ تلاش کرنے کے لیے۔ تو کیا پتہ چلا کہ متشابہ کے پیچھے چلنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اب آپ پریشان ہو جائیں گے کہ قرآن کریم میں متشابہ آیات پھر ہیں کیوں؟ قرآن کریم تو ہدایت کے لیے نازل ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ھذا بیان للناس، یہ کتاب واضح ہے تمام لوگوں کے لیے۔ قرآن تو کتاب ہدایت ہے، اس میں پھر متشابہ کیوں ہیں؟ تو دھیان سے میری بات یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، میرے دوستو، کہ امام ابن تیمیہ اور ابن القیم اور بہت سے ائمہ کرام نے یہ موقف پیش کیا ہے جس کو کئی لوگ نہیں جانتے، کہ حقیقت میں کوئی بھی آیت متشابہ نہیں ہے، قرآن سارے کا سارا واضح ہے۔ یہ جو کہا گیا قرآن میں کچھ آیتیں محکم ہیں کچھ متشابہ ہیں، اس سے مراد ہے کہ کچھ آیتیں متشابہ بن جاتی ہیں، کئی لوگوں کے لیے حقیقت میں متشابہ نہیں ہوتی۔ وہ کسی آیت میں مجھے شبہ لگ گیا، کسی میں آپ کو لگ گیا، کسی میں اس فرقے کو لگ گیا، کسی میں اس فرقے کو لگ گیا، حقیقت میں قرآن میں کوئی متشابہ نہیں ہے۔ بلکہ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے آپ حدیث کا سہارا بھی لے سکتے ہیں، اور وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس، کہ قرآن کے دین میں جو چیزیں حلال ہیں بالکل واضح ہیں، کوئی اشکال نہیں ہے، ان میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور جو چیزیں حرام ہیں وہ بھی واضح ہیں، ان میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ان کے بیچ میں کچھ امور متشابہ ہیں۔ کچھ امور کیا ہیں؟ آگے کیا فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ لا یعلمہن کثیر من الناس، یہ جو متشابہ امور ہیں ان کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ اس کا مطلب ہے کچھ لوگ جانتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ وہ آیتیں، وہ حدیثیں جن میں کئی لوگوں کو شبہ لگ جاتا ہے، جو متشابہ ہیں، وہ بھی متشابہ کئی لوگوں کے لیے ہیں، اور جو علم میں پختہ ہیں ان کے لیے وہ بھی متشابہ نہیں ہیں۔ تو مجھے امید ہے ایک تو یہ چیز آپ کے لیے واضح ہو چکی ہوگی۔
اب میں آپ کو ایک مثال دوں گا، حقیقی مثال، یعنی کہ جو پیش آئی، اور شاید میں نے اس کا پہلے بھی تذکرہ کبھی کیا ہو درس میں۔ جی یہ دیکھیں، جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور جناب علی کے مابین لڑائی ہوئی، صلح ہو گئی، کمیٹی مقرر کی گئی کہ وہ دونوں کے درمیان فیصلہ کرے گی۔ اب جناب علی کے گروہ میں کچھ لوگ موجود تھے، بڑے نیک، تہجدیں پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے۔ وہ جناب علی کے گروہ سے الگ ہو گئے اور انہوں نے جناب علی کو بھی اور جناب معاویہ کو بھی کافر قرار دیا۔ کیوں جی؟ کہنے لگے کہ فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے صرف اللہ تعالیٰ کو، اور انہوں نے کمیٹی بنائی ہے انسانوں کی، انسان فیصلہ کریں گے۔ فیصلہ کرنے کا حق کس کا تھا؟ اللہ کا۔ انہوں نے اختیار اللہ والا کس کو دے دیا؟ انسانوں کو۔ یہ کافر ہو گئے۔ دلیل کیا پیش کی؟ اب یہ دلیل ان کے لحاظ سے متشابہ ہے، الحمدللہ مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں پڑتا، آپ کو بھی نہیں پڑے گا۔ ان الحکم الا للہ، سورہ یوسف آیت نمبر 40، آیت نمبر 40، کہ فیصلہ نہیں ہوگا مگر اللہ کا۔ فیصلہ صرف وہی قابل قبول ہوگا جو کس کا ہوگا؟ اللہ کا۔ اب یہ آیت ان کے دماغ میں اٹک گئی اور اس کو انہوں نے سینے سے لگا لیا اور سمجھا کہ جناب علی اور معاویہ اس آیت کے منکر ہیں، وہ کافر ہو گئے۔ اب عبداللہ ابن عباس ان لوگوں سے مذاکرات کے لیے گئے۔ کب؟ جب جناب علی نے ان سے لڑائی لڑنا چاہیے۔ ان کو کہتے ہیں خوارج۔ کیا کہتے ہیں؟ خوارج۔ تو جناب علی ان سے اب جہاد کرنا چاہ رہے تھے۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ آپ کچھ دیر ٹھہر جائیں، مجھے مہلت دیں، میں ان سے گفتگو کرتا ہوں، شاید ہدایت ان کو مل جائے۔ عبداللہ ابن عباس گئے اور کہا بھی بتاؤ بھی تمہیں کیا اعتراض ہے علی رضی اللہ عنہ پہ؟ کہنے لگے ہمارا پہلا اعتراض یہ ہے کہ اللہ نے کہا تھا ان الحکم الا للہ، فیصلہ کس کا چلے گا؟ اللہ کا، اور جناب علی نے انسانوں کو فیصلہ کرنے والا مان لیا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے ان سے کہا مجھے بتاؤ، اگر میں تمہارے اس اشکال کا، اس شبے کا ازالہ کر دوں قرآن کریم سے اور نبی علیہ السلام کی احادیث سے، احادیث بھی وہ جنہیں تم بھی تسلیم کرو گے، تو کیا پھر اپنا یہ موقف چھوڑ دو گے؟ کہنے لگے بالکل چھوڑ دیں گے۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا قرآن کریم کی ایک اور آیت پڑھو۔ اب پہلی آیت جو انہوں نے پڑھی تھی یہ خوارج کے لحاظ سے متشابہ ہے، عبداللہ ابن عباس کے لحاظ سے متشابہ نہیں ہے، کیونکہ عبداللہ ابن عباس اس کا صحیح مفہوم جانتے ہیں۔ اب جو عبداللہ ابن عباس آیت پڑھیں گے یہ خوارج کے لحاظ سے کیا ہوئی؟ محکم، یعنی کہ جس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ وہ کیا کہا؟ پڑھو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، سورہ مائدہ آیت نمبر 95 اللہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں کہ جب آپ لوگ حالت احرام میں ہوں، عمرے کا احرام باندھا ہو یا حج کا، تو اس حالت میں آپ لوگوں کو شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، جنگلی شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور جو جان بوجھ کے جنگلی شکار کرے گا اس کے اوپر کیا جرمانہ ڈالنا ہے یہ فیصلہ کریں گے یحکم بہ ذوا عدل منکم، تم میں سے 2 عادل نیک سمجھدار آدمی یہ فیصلہ کریں گے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فیصلہ کون کریں گے؟ آدمی، انسان کریں گے۔ تو فیصلہ اللہ کا چلتا ہے، لیکن وہ فیصلہ کرنا کس نے ہے؟ کسی انسان نے کرنا ہے۔ یہ ایک آیت ہوگی۔ دوسری آیت سورہ نساء آیت نمبر 35 وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میاں بیوی میں اختلافات پیدا ہو جائیں تو کیا کیا جائے؟ ایک آدمی بیوی کے خاندان سے مقرر کیا جائے فیصلے کے لیے، اور ایک آدمی خامند کے خاندان سے، وہ دونوں بیٹھیں اور وہ ان کے معاملات کا جائزہ لیں اور فیصلہ سنا دیں۔ تو فیصلہ کون کریں گے؟ انسان۔
یہ بھی آیت قرآن میں ہی ہے. تو اب خوارج کے لحاظ سے پہلی آیت کیا ہوئی؟ متشابہ. اور یہ دو آیتیں ان کے لحاظ سے کیا ہوئی؟ محکم. کیونکہ انہوں نے ان کو مان لیا. سب نے تو نہیں مانا لیکن بہت سارے لوگوں نے مان لیا. تو قرآن کریم کی وہ آیت بھی کیا تھی؟ محکم تھی. اس کا صحیح مفہوم یہی تھا کہ فیصلہ اللہ کا چلے گا لیکن کریں گے کون؟ انسان کریں گے. قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے جج کرے گا، احادیث کے ذریعے جج کرے گا، لیکن بس ان کو شبہ پڑ گیا. تو وہ آیت ان کے لحاظ سے متشابہ ہوئی، عبداللہ ابن عباس کے لحاظ سے متشابہ نہیں ہے. تو اب یہ جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں یہ اس قسم کی متشابہ آیتوں کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور قرآن کریم کی محکم آیتوں کی طرف رجوع نہیں کرتے اور یہاں سے ہی گمراہ ہوتے ہیں. آپ عیسائیوں کو دیکھ لیں، وہ آپ کو کہیں گے کہ قرآن کریم میں نہیں آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اور اللہ کی روح سے پیدا ہوئے ہیں تو یہ کیا ہوئے؟ اللہ کا بیٹا ہوئے. اللہ کا بیٹا ہے تو معبود بھی ہوئے. اب یہ ان کا کیا ہے؟ یہ آیتیں ان کے لیے کیا بن گئی؟ متشابہ. جبکہ مسلمانوں کو اس میں کوئی شبہ پیدا نہیں ہوتا، مسلمانوں کو اس میں کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا. اب ہم ان کو محکم آیتیں دیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکن. اگر تم اس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور معبود اور مشکل کشا اور رب مانتے ہو کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن کہہ کے پیدا کیا، کلمۃ اللہ ہے، اللہ کا کلمہ ہے، تو پھر آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے جو بغیر باپ بغیر ماں کے پیدا ہوئے ہیں؟ وہ بھی کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں. تو کیا آدم علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا مانو گے؟ کیا ان کو بھی معبود مانو گے؟ کیا ان کو بھی رب مانو گے؟ یقیناً تم لوگوں نے نہیں مانتے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہ مانو. اور یہ امام ابن کثیر کو دیکھیے آپ ذرا، وہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 7 کہ قرآن کریم کی کچھ آیتیں محکم ہیں اور کچھ متشابہ ہیں، کہتے ہیں تفسیر کرتے ہوئے وَمِنْهُ آیَاتٌ أُخَرَ فِيهَا اشْتِبَاهٌ فِي الدَّلَالَةِ إِلَىٰ كَثِيرٍ مِّنَ النَّاسِ أَوْ بَعْضِهِمْ. کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں شبہ پڑ جاتا ہے بہت سے لوگوں کو یا چند لوگوں کو. تو اب یہ جو کتاب ہے امام احمد کی جس کا پہلے میں تذکرہ کر رہا تھا، اس میں بھی انہوں نے کئی ایسی آیتیں پیش کی ہیں جن میں جہمیوں کو اور زندیقوں کو شبہ پڑا. تو امام احمد نے اس کتاب میں ان کے ان شبہات کا ازالہ کیا ہے. تو پھر صحیح موقف کیا ہے کہ متشابہ کو آپ دلیل نہ بنائیں، آپ محکم آیتوں کو دلیل بنائیں. جب آپ کو شبہ لگے گا تو ظاہر ہے باقی لوگ آپ کے سامنے محکم آیتیں پیش کریں گے، تو اب آپ ضد چھوڑ دیں، متشابہ کو محکم کی روشنی میں سمجھیں. تو گفتگو جاری ہے امام بربہاری کی کہ اور وہ جہمیوں کا تعارف پیش کر رہے ہیں، ان کے جرائم پیش کر رہے ہیں کہ فشکک الناس فی آرائہم و ادیانہم. انہوں نے لوگوں کو شک میں ڈال دیا ان کے آراء اور خیالات کے بارے میں اور ان کے دین کے بارے میں. بالکل ایسے کیا ان لوگوں نے، اور آگے اس کی مثالیں بھی آئیں گی. صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین بڑی آسانی سے پورے قرآن کو مانتے تھے، ایک ایک بات کو مانتے تھے. نبی علیہ السلام کی تمام صحیح حدیث کو مانتے تھے. یہ لوگ آئے، انہوں نے عقل سے کام لیا، فلسفے سے کام لیا، یونانیوں کی کتابیں عربی میں ترجمہ کی گئی انہیں پڑھا، تو وہاں سے انہوں نے لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈالنا شروع کر دیا. مثال کے طور پہ صحابہ کرام آسانی سے مانتے تھے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں کیونکہ قرآن میں تذکرہ کئی دفعہ ہے. اب معاملہ جب ان تک پہنچا،
انہوں نے کہا اچھا اللہ کے بھی ہاتھ ہوئے، مخلوق کے بھی ہاتھ ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ مخلوق کے متشابہ ہو گیا، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے خالق مخلوق کے مشابہ ہو؟ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، 2-3 سال پہلے کی بات ہے، کسی ٹی وی چینل پہ ایک عالم دین سلفی تھے اور سامنے جو تھا وہ صوفی تھا اور قبر پرست تھا۔ تذکرہ ہوا اللہ تعالیٰ کے عرش پہ مستوی ہونے کا، اللہ تعالیٰ کے عرش کے اوپر ہونے کا۔ اب یہ قرآن کریم کا عقیدہ ہے، صاف سا عقیدہ ہے، ستھرا سا عقیدہ ہے، کئی دفعہ تذکرہ آیا اس عقیدے کا، قرآن میں آنکھیں بند کر کے مان لینا چاہیے۔ لیکن وہ کیا کہتا ہے، کیسے لوگوں کو ان کی شکوک و شبہات میں ڈالتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے تو اللہ عرش سے بڑا ہے کہ چھوٹا؟ یعنی کہ اگر آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ عرش سے چھوٹا ہے تو آپ کافر ہو گیا، اور عقیدہ بھی آپ کا کفر والا ہو گیا کہ اللہ کو آپ کہہ رہے ہیں چھوٹا ہے، نعوذ باللہ، اور عرش بڑا ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں اللہ بڑا ہے اور چھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مستوی کیسے ہو گیا؟ انداز دیکھیں آپ ان کا۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں امام بربہاری، انہوں نے لوگوں کو ان کے دین کے معاملے میں شکوک و شبہات میں ڈال دیا۔ لوگ اچھی بڑی آسانی سے ایمان لائے ہوئے تھے بغیر کسی اشکال کے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور نزول فرمائیں گے، دجال آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے۔ یہ وہ عقائد تھے جس پہ سب لوگ ایمان رکھتے تھے، یہاں تک کہ یہ لوگ آئے تو انہوں نے لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈالا۔ وَاخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ، اور یہ نمبر 13 کہ انہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، رب کے ناموں کے بارے میں، رب کی صفات کے بارے میں، رب کے اوصاف کے بارے میں۔ رب کہے قرآن کریم میں محبت کرتا ہوں، انہوں نے کہا یہ ممکن نہیں کہ اللہ محبت کرے۔ رب کہے میں رحمت کرتا ہوں، کہتے ہیں ممکن نہیں اللہ تعالیٰ رحمت کرے، کیونکہ مان لیا کہ اللہ تعالیٰ رحمت کرتا ہے تو رحمت کرنے والے میں تو کئی کمزوریاں ہوتی ہیں۔ جیسے ماں رحمت کرتی ہے اپنے بچوں پہ تو وہ کئی دفعہ بیوقوفی دکھا رہی ہوتی ہے رحمت کرتے ہوئے۔ مثال کے طور پہ بچوں کو پڑھنے کے لیے نہیں جانے دیتی، کیونکہ اس کو بچے باہر کہیں کوئی مسئلہ نہ بن جائے، باہر کوئی جھگڑا نہ ہو جائے، حالات خراب ہیں، باہر سردی بہت زیادہ ہے، باہر گرمی بہت زیادہ ہے، تو بچوں کا نقصان کر بیٹھتی ہے۔ تو اگر ہم نے مان لی اللہ کی بھی رحمت ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں کمزوریاں ہوں گی۔ یہ ظالم بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی صفات اللہ کی ہیں، مخلوق کی نہیں ہیں۔ جیسے اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کی صفات بھی ہر عیب سے پاک ہیں۔ وقالو، اور ان لوگوں نے یہ کہا، یہ نمبر 14، یعنی کہ وہ اسباب جن کی وجہ سے جہمیوں پہ فتویٰ لگا کفر کا، انہوں نے کہا لیس عذاب قبر ولا حوض ولا شفاع، نہ کوئی عذاب قبر ہے، عذاب قبر کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی قبر میں عذاب نہیں ہوتا، ولا حوض، اور نہ ہی کوئی حوض ہوگا روز قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، ولا شفاعت، اور نہ ہی روز قیامت کوئی شفاعت چلے گی۔ یہ عقائد کن کے ہیں؟ جہمیوں کے۔ جائزہ بعد میں لیتے ہیں کہ یہ عقائد کیسے غلط ہیں۔ ذرا میں موجودہ زمانے میں بتا دوں کہ یہ عقائد رکھنے والے لوگ موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں۔ آئیے دیکھیے ذرا، یہ میرے پاس اس وقت جو کتاب ہے، میں ساتھ ساتھ تعارف بھی پیش کرتا ہوں تاکہ آپ یہ کتابیں خریدیں، پڑھیں۔ یہ کتاب ہے مولانا امین احسن اصلاحی اپنے حدیثی و تفسیری نظریات کی روشنی میں۔ اس کے رائٹر کون ہیں، مؤلف کون ہے؟ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ۔ تو اس میں حافظ صلاح الدین یوسف لکھتے ہیں، یہ جو امین احسن اصلاحی صاحب ہیں، انہوں نے جیسے تفسیر لکھی ہے ایسے ہی بخاری شریف کی شرح بھی لکھی ہے، اور تفسیر میں بھی احادیث کا انکار کرتے ہیں، کئی آیات کی غلط تفسیر کرتے ہیں، صحابہ کرام اور سلف صالحین کی تفسیر سے ہٹ کر تفسیر کرتے ہیں،
اور بخاری شریف کی شرح میں بھی کئی احادیث کا انکار کر جاتے ہیں. تو عذاب قبر کے یہ منکر ہیں، عذاب قبر کو نہیں مانتے. تو جب امام بخاری یہ حدیث لے کر آئے کہ نبی علیہ السلام ایک باغ کے پاس سے گزرے تو آپ نے 2 انسانوں کی آواز سنی جن پر قبروں میں عذاب ہو رہا تھا. آپ نے کھجور کی شاخ منگوائی، اس کے 2 ٹکڑے کیے اور ہر قبر پہ ایک ٹکڑا رکھ دیا اور فرمایا شاید اس طریقے سے ان دونوں کے عذاب میں جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہ ہوں تخفیف کر دی جائے. اب یہ بخاری شریف میں حدیث نمبر 216 ہے، 216. اصلاحی صاحب اب کیا کہتے ہیں دیکھیے، کہتے ہیں قبر کے عذاب میں تخفیف کے لیے قبر پر ہری شاخ گاڑنا کچھ ٹوٹکے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے. یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، یعنی کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے. دیکھیں بیٹھے بٹھائے اپنی عقل سے ہی حدیث کو ریجیکٹ کر دیا، عذاب قبر کی اس حدیث کو ماننے سے انکار کر دیا. تو حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا کہ ٹوٹکے کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے، برا لفظ. یہ ٹوٹکا نہیں ہے، یہ معجزہ ہے. یہ ٹوٹکا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے. اور حافظ صاحب یہاں پہ لکھتے ہیں کہ اصلاحی صاحب دیگر منکرین حدیث کی طرح عذاب قبر کو بھی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ حساب و کتاب تو قیامت کے دن ہوگا، اس لیے اس سے پہلے ہی عذاب اللہ کے عدل و انصاف کے خلاف ہے. اس لیے عذاب قبر والی احادیث اصلاحی صاحب نہیں مانتے. تو یہ ہے ان کے دلائل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقیدہ آج بھی موجود ہے. اسی کتاب کا صفحہ نمبر 542. یہاں پہ بھی حافظ صاحب نے صلاح الدین یوسف صاحب حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے اصلاحی صاحب کے وہ اقوال لکھے ہیں، ان کی وہ تحریریں نقل کی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عذاب قبر کے منکر تھے. بلکہ قبر میں جو سوال و جواب ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارے نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اس حدیث کے بارے میں بھی شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ اصلاحی صاحب. اچھا جی، یہ تو تھے اصلاحی صاحب. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے جو آج بھی ان گمراہیوں میں ان کے پیچھے چل رہے ہیں. اب آتے ہیں امام طحاوی کی طرف اور طحاوی کی شرح لکھنے والے کی طرف، صاف ستھرے عقیدے کی طرف، تاریکیوں سے روشنی کی طرف. ہمارے کئی لوگ اور بھی ہیں جن کے دل و دماغ میں یہ بات اٹک جاتی ہے جو بھی اصلاحی صاحب نے کہی ہے، کیا کہ بھی حساب کتاب تو ہونا ہے آخرت میں، قیامت کے بعد، تو یہ قبر میں پھر سزا کیوں شروع ہو جاتی ہے، وہاں پہ نعمتیں کیوں ملتی ہیں؟ تو عقل میں یہ بات اٹک جاتی ہے، اس کو جگہ دیتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے سمجھے کہ شیطان کا وسوسہ ہے، شیطان کا حملہ ہے، ہمارے ایمان کو کمزور کرنا چاہتا ہے، اسے جان چھڑائیں اور کہیں کہ میں ایمان لے آیا اس بات پہ جو قرآن نے بیان کر دی، حدیث نے بیان کر دی. عذاب قبر ہوتا ہے، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، لیکن بیٹھ جائیں گے شبے کو لے کے اور اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ علماء کرام نے اس کا بھی ازالہ کیا ہے. مجھے بتائیں آپ، بچے جو ہیں اسکول میں امتحان ہوتا ہے اور پھر تقریب منعقد ہوتی ہے جس میں انعام وغیرہ ملنا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے.
اچھا وہ انعام ملنا ہوتا ہے 10 دن کے بعد، اس سے پہلے ہی عزت شروع ہو جاتی ہے اس بچے کی جو اول آیا ہوتا ہے، جس کی دوسری پوزیشن ہوتی ہے. اس کے والد صاحب کو فون کیا جا رہا ہے کہ آپ نے سر ضرور آنا ہے، ہماری تقریب میں آپ کے بچے کا اول انعام آیا، ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. اور جب وہ پہنچتے ہیں بیٹے کو لے کے اسکول کے باہر ہی ان کا استقبال کیا جا رہا ہوتا ہے، اور جو بچے فیل ہوتے ہیں ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا ہوتا. تو کیا وہ اپنی یہ صورتحال دیکھ کے دل ہی دل میں کڑ نہیں رہے ہوتے؟ یہی ان کے لیے عذاب ہے. تو یہاں پہ امام طحاوی کہتے ہیں اہل سنت کا عقیدہ پیش کرتے ہوئے وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ لِمَنْ كَانَ لَهُ أَهْلًا، کہ ہم عذاب قبر پہ ایمان لاتے ہیں کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے اس کو جو اس عذاب کا حقدار ہو، جس کے جرائم ہوں. ہر ایک کو قبر میں عذاب نہیں ہوتا، لیکن جس نے جرائم کیے اس کو ہوتا ہے. وَسُؤَالِ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ فِي قَبْرِهِ عَنْ رَبِّهِ وَدِينِهِ وَنَبِيِّهِ. اور ہم اس بات پہ بھی ایمان لاتے ہیں کہ 2 فرشتے قبر میں آ کے قبر والے سے سوال کرتے ہیں، میت سے سوال کرتے ہیں اس کے رب کے بارے میں، اس کے دین کے بارے میں، اس کے نبی کے بارے میں. ہمارا عقیدہ علی ما جاءت بالاخبار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن الصحابہ، ان احادیث کے مطابق ہے جو نبی علیہ السلام سے آئی ہیں اور جو صحابہ کرام کے اقوال آئے ہیں کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، سوال و جواب ہوتے ہیں. پھر انہوں نے دلائل دیے ہیں اور دلائل بہت زیادہ ہیں. اب ظاہر ہے کہ میں دلائل کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ باقاعدہ عقیدہ ہے ہمارا جس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. آخر میں بس اتنا بیان کر دوں کہ امام ابن ابی العز الحنفی کہتے ہیں کہ تم اس عقیدے کا انکار کر رہے ہو جو خبر واحد نہیں بلکہ متواتر حدیث سے ثابت ہے. تمہارا بہانہ یہ ہوتا ہے نا کہ جی ہم یہ عقیدہ نہیں لے سکتے کیونکہ یہ خبر واحد میں آیا ہے، تو یہ تو حدیث متواتر ہیں، کون سی قبر میں عذاب ہونے کی. کہتے ہیں وقد تواترت الاخبار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثبوت عذاب القبر ونعیمہ لمن کان لذلک اہلا. وہ احادیث جن سے پتہ چلتا ہے کہ قبر میں عذاب ملتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں، یہ احادیث متواتر ہیں. اور قبر میں آ کے سوال و جواب ہوتے ہیں، یہ ان امور میں جو حدیث آئی متواتر ہیں. فیجب اعتقاد ثبوت ذالک، واجب ہے کہ آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ قبر میں یا عذاب ہوتا ہے یا نعمتیں ملتی ہیں. والایمان بہ، اور اس پہ ایمان لے کر آئیں. ولا نتکلم فی کیفیتہ، البتہ اس کی کیفیت کے بارے میں ہم گفتگو نہیں کریں گے کیونکہ کیفیت کا ہمیں نہیں پتہ. نعمتیں کیسے کیا جو تفصیلات آئی ہیں وہ تو ہم ذکر کریں گے، اس سے زیادہ گہرائی میں ہم نہیں جائیں گے. اذ لیس للعقل وقوف علی کیفیتہ، کیونکہ عقل قبر میں ہونے والے عذاب اور قبر میں ملنے والی نعمتوں کا ادراک نہیں کر سکتی، عقل ہماری ناقص ہے. لکونہ لا عہد لہ بہ فی ہذہ الدار، کیونکہ ہم وہاں پہ پہنچے ہی نہیں، تو ہماری عقل کیسے ان چیزوں کا ادراک کر سکتی ہے. اس کے بعد تذکرہ کیا ہے امام بربہاری نے کس کا؟ حوض کا، کہ یہ جہمی جو ہیں یہ حوض کو بھی نہیں مانتے. تو حوض کے بارے میں آ جائیں. امام طحاوی حوض کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا عقیدہ بیان کرتے ہیں. یہ اس کی پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 277 277. کہتے ہیں امام طحاوی والحوض الذي اکرمہ اللہ تعالی بہ غیاثا لامتہ حق، کہ وہ حوض جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عزت بخشی ہے اور اس میں آپ کی امت کی پیاس بجھے گی، آپ کی امت کی مدد ہوگی، تو یہ حوض کیا ہے؟ حق ہے، برحق ہے، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، یہ حقیقت ہے.
اور یہ الفاظ کس کے تھے؟ امام طحاوی کے۔ اب اس کی شرح میں وضاحت میں کیا کہتے ہیں امام ابن ابی العز الحنفی؟ الاحادیث الواردۃ فی ذکر الحوض تبلغ حد التواتر، وہ احادیث جن میں تذکرہ آیا حوض کا وہ متواتر تک پہنچتی ہیں۔ رواہا من الصحابۃ بضع وثلاثون صحابیا، ان احادیث کو روایت کرنے والے صحابہ کرام 33 سے زیادہ ہیں، 33 سے زیادہ ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتَقْصَىٰ طُرُقَهَا شیخنا شیخ عماد الدین ابن کثیر تغمدہ اللہ برحمتہ فی آخری تاریخہ الکبیر المسمى بالبدایۃ والنہایہ۔ بڑے اہم الفاظ ہیں امام ابن ابی العز الحنفی کے، کہتے ہیں کہ حوض کے بارے میں آنے والی احادیث کی روایات کو جمع کیا ہے، ان کا احاطہ کیا ہے۔ کس نے؟ امام ابن کثیر نے، جو کہ ہمارے استاد ہیں، یعنی کہ امام ابن کثیر تفسیر والے۔ کہاں؟ تفسیر میں نہیں، ان اپنی ایک اور کتاب میں، تاریخ کی بڑی کتاب جس کا نام ہے البدایہ والنہایہ۔ اور پھر یہاں پہ وہ احادیث ذکر کی گئی ہیں جن میں حوض کا تذکرہ آیا ہے، اور یہ بھی بہت ساری احادیث ہیں۔ ان احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ بہت بڑا حوض ہوگا، جنت سے اس کا پانی آ رہا ہوگا، کوثر نہر سے آ رہا ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، خوشبو کستوری سے زیادہ ہوگی، بہت بڑا حوض ہوگا، چوڑائی کے لحاظ سے بھی، لمبائی کے لحاظ سے بھی۔ برتن بھی جن سے پیا جائے گا بڑے بڑے شاندار ہوں گے۔ تو یہ ہے عقیدہ۔ اچھا، اب آ جائیں شفاعت کی طرف۔ پہلی بات یہ ہے کہ شفاعت کا انکار کرنے والے جیسے جہمی ہیں، معتزلی ہیں، خوارج ہیں، ایسے ہی اس عقیدے کا انکار کرنے والوں میں اصلاحی صاحب بھی ہیں موجودہ زمانے میں۔ چونکہ آپ کا وقت ہو رہا ہے، اس لیے انشاءاللہ یہ شفاعت کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کل کے درس میں کریں گے انشاءاللہ، اور یہ مسئلہ ابھی بھی مکمل نہیں ہوا، اس پہ گفتگو جاری رہے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں غلط عقائد سے محفوظ رکھے اور درست عقائد پہ قائم و دائم رکھے اور اسی پہ موت دے، اور اللہ تعالی ہمیں عذاب قبر، عذاب جہنم سے محفوظ رکھے، اور آپ کے حوض سے پانی پینے کی سعادت ہمارے نصیبوں میں کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔